نیوز پروگرام میں بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. آج دو بڑے اہم ایشوز آپ کے ساتھ رکھنے کو دل میرا بالکل بےقرار ہوا ہوا ہے اور اب آپ سے شیئر بھی کر رہا ہوں. ایک تو عمران خان صاحب کا سونامی مارچ 14 اگست کو, اور عمران خان صاحب جیسا زیرک سیاستدان اگر کوئی مارچ کا اعلان کرے اور وہ مارچ بھی اسلام آباد جیسی کیپٹل سٹی کے اوپر ہو تو اس کے کانسیکوینسز اور اس کی جو پلاننگ ہے اور اس کی جو ٹائمنگ اور جو اس کے پیچھے جو اس کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے, وہ بڑی ایکسٹراڈنری اور حکومت کے لیے بہت بڑا الارم بھی ہو سکتا ہے. ہم جانتے ہیں اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے جو لانگ مارچ کیا تھا پیپلز پارٹی کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے اگینسٹ عدلیہ کی بحالی کے لیے, تو ابھی گجرانوالا پہنچا تھا. تو ہمیں پتا ہے کہ زرداری صاحب کے نہ چاہتے ہوئے, ایم کیو ایم کے نہ چاہتے ہوئے, پارلیمنٹ کے نہ چاہتے ہوئے, میجورٹی اراکین کے, پھر بھی افتخار صاحب بحال ہو گئے تھے. تو یہ مارچ, یہ جو ٹریڈیشن سیٹ ہوا اس میں کیانی صاحب کی انوالومنٹ, آرمی چیف کی انوالومنٹ, تو یہ اگر 14 اگست والا مارچ بھی اگر ویسا ہی ثابت ہوا تو نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے اس کو کس طرح ہینڈل کرے گی, پاکستان کی آرمی کا کیا رول ہوگا, اور عمران خان صاحب کس حد تک جائیں گے, یہ سب سے اہم سوال ہے. لیکن ساتھ ساتھ کل بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے سابق ڈی جی آئی ایس پی آر عباس صاحب نے جو ملبہ ڈالا ہے شمالی وزیرستان کے آپریشن کو 3 سال تک نہ کرنے کا, سابق آرمی چیف جنرل کیانی بھی انہوں نے جو ملبہ ڈالا ہے اس نے بہت سے لیجیٹیمیٹ کوشچنز کھڑے کر دیے ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے. سوال یہ کہ اگر جنرل کیانی جو ہے وہ 3 سال انہوں نے ڈیلے کیا اپنے بہیسٹ پہ اس آپریشن کو, تو پیپلز پارٹی کی الیکٹڈ حکومت جو تھی وہ اس وقت کیا کر رہی تھی, اور اگر آرمی چیف ہی نے فیصلہ کرنا ہے آپریشن کا تو آج ہم نواز شریف صاحب پہ یا کسی پرائم منسٹر پہ یہ تنقید کیوں کرتے ہیں کہ انہوں نے آپریشن ڈیلے کر دیا, ڈیلے نہیں کیا. یہ سوالات لے کر میں آپ کے سامنے آج پینل کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد شیر علی صاحب, آپ وزیر ہیں, ہم جانتے ہیں پانی اور بجلی کے, اور پی ایم ایل این کو اس میں ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہ محمود رشید صاحب موجود ہیں, پنجاب میں اپوزیشن کے لیڈر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈیفنس اینالسٹ شاہد لطیف صاحب موجود ہیں, آپ کا افواج پاکستان سے پورا تعلق رہا ہے. شاہد لطیف صاحب آپ سے اسٹارٹ کروں گا. اطہر عباس صاحب نے جناب بہت بڑا انکشاف کر دیا کہ جنرل کیانی صاحب نے 3 سال تک بیسکلی آپریشن ڈیلے کیا, جس کی وجہ سے اس وقت ضائع کرنے کی وجہ سے بقول ان کے اور کیانی صاحب کی کمزوریوں کی وجہ سے قوم, ملک, حکومت اور فوج کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑی. تو آرمی چیف نے ڈیلے کیا جناب آپریشن, الیکٹڈ حکومت نے نہیں کیا. کیا رائے دیں گے اس پہ آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک فرد کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے, انفرادی طور پر ایک بات ہوئی ہے, اور وہ بھی 3 سال بعد. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ایسا معاملہ تھا تو آج سے پہلے کیوں نہیں سامنے آیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جائزہ اس طرح لینا چاہیے کہ ایک آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے اور آرمی چیف کے ساتھ ایک پراپر, جیسے آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں کہا, ایک پراپر پولیٹیکل گورنمنٹ جو تھی وہ موجود تھی. اچھا, پھر اس کے پس منظر کو دیکھیے, اس وقت باقی بھی آپریشنز ہو رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ 7 ایجنسیز ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں ڈی آئی ایس پی آر سابق, بس یہ بتا دیجیے, اس کے بعد میں آپ سے سوال نہیں پوچھوں گا اس پہ. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک فرد واحد کی اسیسمنٹ ہے. سر کیا اس کو ساری آئی انڈرسٹینڈ کیا اس شخص کو ساری ویزیبلٹی تھی؟ مطلب کور کمانڈرز ایک پراپر جگہ ہے جہاں ہر چیز ڈیبیٹ کی جاتی ہے. پھر پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ جو ویزیبلٹی تھی, کیا ان کو وہ کمپلیٹ انفارمیشن تھی؟ اچھا, کیا پھر آپ نے دیکھا کہ آپ سے پوچھوں گا پرویز رشید صاحب یا کوئی انفارمیشن منسٹر اگر حکومت کے بہاف پہ کوئی بات کرے تو اس کی انفارمیشن ہوتی ہے سر, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں, دیکھیں انفارمیشن منسٹر تو اس کو بتایا جاتا ہے نا کہ حکومت کے بہاف پہ یہ وہ بات کرے. اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کو کچھ کلیئر کیا جاتا ہے انفارمیشن دینے کے بارے میں تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ اس کو ایک اوور آل کمپلیٹ انفارمیشن ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے ایسپیکٹس جو کہ بڑے لاجیکل ہیں, جن کے بارے میں اور آپ بھی جانتے ہیں. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں اور آپریشنز ہو رہے تھے. کیا فوج خود کو اسٹریچ کرنا چاہتی تھی؟ دوسری بات, انٹرنیشنل انوائرمنٹ یہ تھی کہ ہماری تیاریاں پوری تھی, ہم اسٹریچ نہ ہوتے اور ہمیں بڑا نقصان ہوا. یہ ان کی اسیسمنٹ ہے, یہ ان کی فوج کی سمجھتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کی, یہ ونس اگین فوج کے بہاف پہ وہ یہ ایک بات کر رہے ہیں. کسی اور فوج کے بندے نے, ذمہ دار نے اس طرح کی بات نہیں کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ذاتی اسیسمنٹ ہے, اور اس کی بنیاد پر ہمیں کسی بھی فیصلے کی طرف یا کوئی بھی ایسا. ہمارے ساتھ سابق انفارمیشن منسٹر ساتھ ہیں, قاہرہ صاحب, قاہرہ صاحب بہت وارم ویلکم. سر یہ بتا دیجئے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سابق جو ہے اطہر عباس صاحب, ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بیسکلی سب لوگ آن بورڈ تھے, فوج بھی آن بورڈ تھی
لیکن 3 سال تک جنرل کیانی صاحب کی ہچکچاہٹ کی وجہ سے، ان کی کمزوریوں کی وجہ سے شمالی وزیرستان آپریشن نہیں ہو سکا. آپ اس بات سے ایگری کریں گے، ڈس ایگری کریں گے بینگ اے سابق انفارمیشن منسٹر؟ جی کیا ہے صاحب؟ میرا خیال ہے جی DGISPR جنرل کیانی صاحب کے زیادہ قریب تھے. انہوں نے جو انسائڈر کے طور پہ کوئی بات اگر کہی ہے تو وہ اپنی جگہ ہے. ہمارے ساتھ یقیناً یہ معاملے ڈسکس ہوتے رہے ڈیفنس کمیٹی میں بھی اور ادروائز بھی میٹنگز میں، لیکن میں کوئی اس طرح الج نہیں کر سکتا. یہ بات درست ہے کہ 2 طرح کے اوپینین ضرور تھے. ایک اوپینین تھا کہ اس کا آپریشن فوری طور پہ ہونا چاہیے، سوات کے بعد خاص طور پہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. دوسرا یہ تھا کہ جنگ کو بہت پھیلانا نہیں چاہیے. تو یہ دونوں طرف کے آرگومنٹس موجود تھے، لیکن DGISPR نے جو بات کہی ہے یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ انسائڈر ہیں، وہ یونیفارم والے ہیں. رائٹ. خیر صاحب ایک بات بتا دیجیے کہ یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دفاعی معاملات میں ایٹ لیسٹ جو تھی وہ آپ کی حکومت وہ آرمی چیف یا فوج کے سے آگے نہیں جا سکتی تھی. مطلب جو وہ کہہ دیں آپ اس کو سنتے تھے اور اس پہ عمل اس طرح ہی کیا جاتا تھا پریکٹیکلی. اگر آپ کی دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے جی، اگر دنیا بھر کی کسی فوج کا بھی یہ عمل ہو کہ وہ آپ کو بتائیں کہ جی وہاں ہمارا زیادہ تھریٹ جو ہے نقصان دہ ہوگا، تو کوئی بھی کمانڈر ان چیف یا کوئی بھی حکمران جو ہوگا وہ اپنی فوج کو لامتناہی لڑائی میں یا کسی غیر ضروری صورتحال میں انوالو نہیں کر سکتے. جس میں ہمارا نہیں تھا، ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن ٹھیک تھا، ہمیں اس کو کچھ گرا نہیں ہے، لیکن یہ اوپینینز تھے. آج اگر نواز شریف صاحب جس طرح خورشید شاہ صاحب ببانگ دہل کہتے ہیں جی اس پہ فیصلہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہا، تو اس کا مطلب پھر آج اب نواز شریف صاحب پہ بھی تنقید نہیں کر سکتے کیونکہ فوج نے جب چاہا بہتر سمجھا آپریشن کا آغاز کر دیا، تو الیکٹڈ قیادت تو پھر فوج کو ہی دیکھ رہی ہے نا. پھر نواز شریف صاحب پہ تنقید کس طرح کر سکتے ہیں ہم اس حوالے سے؟ دیکھیے سوال پھر وہ ہے، اگر آپ پچھلے سوال کے ریفرنس سے اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کا ریلیشن غلط. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ان پٹ پولیٹیکل گورنمنٹ لینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ اپنی پولیٹیکل اپنی لیڈرشپ یا ملٹری لیڈرشپ کے لیے حالات وہاں ٹھیک نہیں ہے، اب ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے، تو وہ کہے نہیں ضرور جاؤ. ٹھیک ہے. ہوتا ہے اپنا اپنا اوپینین ہوتا ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھ کے فیصلے ضرور کرتی ہے، اور یہ ساری دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں ہوتا. آج سوال یہ ہے کہ 4-4.5 مہینے جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ مذاکرات ہونے ہیں تو انہوں نے مذاکرات نہیں کیے، انہوں نے کمیٹی فارم نہیں کی، اور جب کمیٹیاں فارم وہ بھی انتہائی مذاق کی کمیٹیاں تھیں، ایک کمیٹی دوسری کمیٹی تیسری کمیٹی، اور وہ بھی تب بنی جب فوج نے کہا کہ کا وقت آ گیا ہے، ساری جماعتوں نے کہا کریں، تو تب گورنمنٹ نے کہا مذاکرات کرتے ہیں. تو ان کے اوپر صورتحال مختلف ہے، ہمارے دور میں صورتحال مختلف. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ خیرہ صاحب نے وقت نکالا اس اہم ایشو کے لیے. عابد شیر علی صاحب obviously میں پیپلز پارٹی حکومت کے اوپر تو آپ کو نہیں پوچھ سکتا، لیکن لوگوں کی کلیریفیکیشن کے لیے بتا دیجیے کہ آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ بیسکلی فوج ہی آپریشن کے معاملات میں ڈیسائیڈ کرتی ہے اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو آن بورڈ لیتی ہے، اور آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہوا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں الیکٹڈ گورنمنٹ ہی پرائمرلی ڈیسائیڈ کر کے فوج کو بتاتی ہے، فوج صرف یہ بتاتی ہے کہ جی ہم ریڈی ہیں؟ جی عابد صاحب. دیکھیں کامران شاہ صاحب، میں اس کو بہت مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہم اپنی فوج کو ہمیشہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہ فوج ہے جو ہمارا دفاعی ادارہ ہے، جو ہماری نہ صرف حفاظت کرتا ہے بلکہ مشکل ترین حالات میں پاکستان کے چاہے سیلاب آئے، چاہے جنگ ہو، چاہے زلزلے آ جائیں، تو یہ اپنی ہر چیز کو قربان کر کے ہماری ملک کی خدمت کرتے ہیں. اور اس طرح ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر ان کو پوری دنیا کے سامنے، چاہے BBC ہو، اس کو کنٹروورشل بنا دینا، اور ایک نئی کنٹروورسی سٹارٹ ہو جائے گی. اس وقت پاک فوج کو یونٹی کی ضرورت ہے، وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو ایک ایک چیز کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کے 6 لاکھ IDP جو بے یار و مددگار ہیں، ان کو ہماری مورل سپورٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ہماری جو پاک فوج ہے، یہ ڈپیوٹیڈ ہے، جو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ان ایریاز میں، یہ ان ایریاز کو پولیٹیشین سے بہتر جانتے ہیں، اور مل بیٹھ کر جو پھر کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا اور ملٹری لیڈرشپ کا، اور جو ملکی مفاد میں پھر بہتر سمجھا جاتا ہے، اسی پر پھر فیصلہ مل جل کر کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم اس پیرائے پہ کھڑے ہیں،
باہر سے بھی ہمیں تھریٹس ہیں اور ملک کے اندر سے بھی ٹھیک ہے. بہتر ہے کہ ہم اپنے یہ آپ کا جو پیغام ہے نا یہ اطہر عباس صاحب تک پہنچ گیا ہوگا، کیونکہ آبویسلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کنٹروورشل بنایا، سابق ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور وہ بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں بی بی سی میں جا کے دیار غیر میں، تو یہ تو سابق ڈی جی آئی ایس پی آر تک آپ کا پیغام پہنچنا چاہیے کہ فوج جب آپریشن لڑ رہی ہے، ہم سے زیادہ تو اطہر عباس صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ فوج کتنے سینسٹیو حالات میں لڑ رہی ہے، ان کو کنٹروورشل پھر نہیں کرنا چاہیے. کوئی پورا فورن میڈیا اس وقت ہم بات کریں یا نہ کریں یہ بات کر رہا ہے اور فورن میڈیا کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچ رہی ہے. میاں محمود رشید صاحب، فوج آپریشن لڑ رہی ہے اور آپ سونامی مارچ کر رہے ہیں، یہاں پہ پناہ گزینوں کا مسئلہ ہوا ہے، ان کے ساتھ یکجہتی کے بجائے آپ کہہ رہے ہیں جی آپ حکومت کو پلٹا دیں گے 14 اگست کو جا کے، یہ تو بڑی زیادتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے تو نہیں کہا کہ حکومت کو پلٹا دیں گے. میرا خیال ہے کہ آئی ڈی پیز کے سلسلے میں سب سے زیادہ اس وقت ہماری پروونشل گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، اور سب سے پہلے جو قومی لیڈر وہاں پناہ گزینوں کے کیمپ میں گئے ہیں، وہاں پورا دن گزارا ہے. اور نہیں، عمران خان گئے ہیں سب سے پہلے عمران خان گئے ہیں چیف منسٹر کو ساتھ لے کے، پوری کیبنٹ کو ساتھ لے کے. تو ان کی تو ہر طرح سے دیکھ بھال جو ہمارا اولین فریضہ ہے. پارٹی کے تمام عہدیداران کو، گورنمنٹ کو، وزراء کو، سب کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. جی 14 اگست کو میرا خیال ہے ہم اپنا ڈیموکریٹک رائٹ ہے ہمارا احتجاج کا، ہم اس پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ پچھلا 1.25 سال تک ہم نے انتخابات کے فوراً بعد جو میس لیول پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کہا یہ انتخابات کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ریگنگ ہوئی ہے، یہ آن ریکارڈ ہے ساری جماعتوں کا. ہم نے اس وقت بڑی پیشنس کے ساتھ سسٹم کے اندر رہنے کا فیصلہ کیا کہ اس موقع کے اوپر اگر ہم بہت بڑے پیمانے پر کر لگے، لوگ جو ہے نا ان کا گرم خون ہے، نئے انتخابات ہوئے ہیں، 2-4 دن ہوئے ہیں، ہم جتنے بھی لیگل کورس ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب آپ نے 4 حلقوں کے بجائے 40 کی بات کی ہے، 4 ہی کی بات کی ہے. وہ 4 سوال ہیں کیونکہ جواب اگر 13 اگست تک مل گئے تو آپ نہیں جائیں گے. جی میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو 1.25 سال سے ان 4 حلقوں سے تو بات اب آگے نکل گئی نا. جی بات آگے نکل گئی بالکل. اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پورا جو الیکشن ہے یہ اس کے اوپر بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے. اور یہ پلاننگ کے ساتھ دیکھیں حکومت نے پراپرلی ہماری شکایات کو ایڈریس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہماری شکایات کا ازالہ، ہمیں انصاف کی فراہمی کے لیے ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ٹربیونلز میں، کورٹس میں اور پارلیمنٹ کے اندر، لیکن الٹا ہمارا تمسخر اڑایا گیا، سیک کیا گیا چیئرمین نادرا کو. اس کے بعد ٹربیونلز میں جا کے راتوں رات یہ اسٹے آرڈر لے لیا گیا ان کی پروسیڈنگ روک دے. سر بڑا امپورٹنٹ عابد شیر علی صاحب یہ بتا دیجئے کہ 14 اگست کے لیے آپ تیار ہیں؟ اس سے پہلے جب لانگ مارچ نواز شریف صاحب نے کیا تھا تو آپ کو پتا نا فوج انٹروین کر گئی تھی. دیکھیں جہاں تک آپ کے تحفظات ہیں، تحفظات ہمارے بھی ہیں. اس کے لیے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے پارلیمان کے اندر، الیکٹورل ریفارمز کے اندر. آپ تمام معاملے اس کے سپرد کر دیں اور فیصلے بیٹھ کر لیں جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ عابد صاحب عمران خان صاحب نے تو بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا، وہ آپ سے مایوس ہو چکے ہیں. آپ نے ان کا بھی آپ سن رہے ہیں، محمود رشید صاحب اپوزیشن لیڈر وہ کہہ رہے ہیں کہ کمستر اڑایا گیا، پانی حد سے گزر چکا ہے، 4 حلقوں سے اوپر بات چلی گئی ہے. دیکھیں تو وہ تو رکیں گے نہیں. اور طاہر القادری صاحب ساتھ ہوں گے. آپ میری ایک بات سن لیں. نہ عدالتیں ہمارے ماتحت ہیں، نہ الیکشنز ٹرائیبیونل ہمارے ماتحت ہیں. 2002 کی اسمبلی میں عمران خان صاحب بھی تھے، میں بھی تھا. اس میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اور بھیانک قسم کی دھاندلی ہوئی. اس وقت کے پینڈنگ کیس ابھی تک وہ ٹرائیبیونلز کے اندر ہیں، ابھی تک وہ کورٹس کے اندر ہیں. اور ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، جس میں پیپلز پارٹی ہے، ANP ہے، MK، تمام پولیٹیکل پارٹی نے ایک کلیکٹیو ریسپانسبلٹی کے ذریعے ہم نے اس سسٹم کو آگے بڑھایا. اور آگے بڑھاتے اور جو کمی کوتاہیاں ہیں ہمیں اپنے ہمسایہ ملکوں سے سیکھنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں. بھی آئے جائے آئیں اپنے اپنے علاقوں میں اپنے آپ کو اللہ نے گورنمنٹ دی ہے KPK کے اندر ڈیلیور کریں. اس کا مطلب آپ پھر وہاں پہ جو جیتے ہیں الیکشن آپ بھی ریگنگ کے ذریعے جیتے ہیں. پھر یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ جہاں پہ فلاز ہیں ان کو ہمیں مل بیٹھ کر بالکل ٹھیک کرنا چاہیے. میں اس میں محمود رشید صاحب کی پارٹی کو دعوت دیتا ہوں، آئیں پارلیمنٹ کے اندر جو کمیٹی بنی ہے، جو بھی آپ کے تحفظات ہیں مل بیٹھ کر اسی. ٹھیک ہے، یہ تو ابھی آپ کھول کے جواب دیجیے گا دعوت کا. ٹھیک ہے، لیکن میں جب تو جاؤں گا شاہد لطیف صاحب، کوئی ریزن بنتا ہے کہ ابھی دیکھیں آپ تو خود فوج سے آپ جانتے ہیں پاکستان کی فوج اس وقت ایک اہم جنگ لڑ رہی ہے، تو ان حالات کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ طاہر القادری صاحب یا عمران خان صاحب کو علیحدہ یا اکٹھے
کوئی انقلاب کے نام پہ، کوئی دھاندلی کے نام پہ اتنا بڑا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا کر دینا چاہیے 13-14 اگست کو؟ آپ کا اپنا انالیسس کیا ہے لطیف صاحب؟ جی نہیں جی، حقیقت میں تو ہرگز نہیں بنتا. میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. یہ وہ وقت ہے جب آپریشنز ہو رہے ہیں اور پوری قوم کو یک زبان اپنی افواج پاکستان کے حق میں بات کرنا ہے، سب اداروں کو ان کی پشت پہ کھڑے ہونا ہے تاکہ ان کی موریل بلڈنگ کی جائے اور یہ آپریشن میں ہم کامیاب ہوں. مگر میں ساتھ یہ کامنٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ حکومت کو بھی اپنے گریبان میں دیکھنا ہے کہ جب اتنی ساری آپ کے مسائل جو ہیں، خاص کر دہشت گردی، اس کو ہم نے نمبر 1 خطرہ قرار دیے ہوا تھا اور ہمیں اسی کو ترجیح دینی تھی اور ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن ہم نے آپریشن کی طرف جانا ہے. تو پھر یہ جو تحریک چلی ہے پی ٹی آئی کی، اس کو کیوں نہیں سیٹل کیا گیا؟ اس کو سیٹل کرنا چاہیے تھا. اور اسی طرح یہ جو اس دن لاہور والا معاملہ ہوا ہے، یہ انکالڈ فار تھا. اگر حکومت اس طرح غلطیاں کرے گی تو پھر جو تحریکیں ہیں، پھر جو لوگ ہیں، یہ تحریکیں جو ہیں ان کے فیصلے بھی لوگ ہی کیا کرتے ہیں. اور اگر واقعی لوگ جو ہیں اتنے بڑے نمبرز میں نکل آتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چند افراد ہیں جو اٹھ کے سیبوٹاج کر رہے ہیں. پھر تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی لوگ حکومت کی پرفارمنس سے متاثر نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ جو بھی ان کے آپس میں آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح عدلیہ موومنٹ کے اندر جنرل کیانی صاحب نے انٹروین کیا تھا، تو یہاں پہ بھی فوج انٹروین کر سکتی ہے 14 اگست کو اگر یہ لانگ مارچ کرتے ہیں عمران خان صاحب؟ بائی دی وے اس دن جو فیصلہ ہوا تھا وہ لوگوں ہی کے مد نظر ہوا تھا کہ کوئی امن و امان کی صورتحال اس حد تک نہ بگڑ جائے کہ بہت زیادہ خون خرابہ ہو. میں نہیں سمجھتا کہ خون خرابہ کسی کے بھی حق میں ہے. اگر واقعی یہ جو 2 پارٹیز ہیں انہوں نے لوگوں کو اس حد تک باہر لانے میں یہ کامیاب ہو گئے اور واقعی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس دن یا اس کے آگے پیچھے جیسے یہ تحریک چل رہی ہے، تو امن امان کی صورتحال کو بگاڑنا اور اس کا ہاتھ سے باہر ہونا کوئی بھی قبول نہیں کرے. عمران خان صاحب کو سمجھ آتا ہے کہ وہ الیکشن کے ریگنگ کے معاملے میں نکل رہے ہیں. طاہر القادری صاحب کا کیا آپ کا انالیسس ہے؟ کیوں انقلاب کے لیے جائیں گے آگے؟ دیکھیں، انہوں نے تو پہلے جب وہ بات کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں تحریکیں، عمران صاحب اور اسی طرح یہ جو طاہر القادری آ رہے تھے، عمران صاحب نے تو اناؤنس بھی کر دیا تھا اور جو طاہر القادری تھے میں سمجھتا ہوں ایک آدھ دن میں وہ بھی کہہ دیتے، کیونکہ لوگوں کا اب جو توجہ تھی وہ اس طرف ہرگز نہیں تھی. تو وہ تو ساری اس وقت جو میں سمجھتا ہوں عناصر ہیں وہ حکومت کے حق میں اور آپریشنز کے حق میں کھڑے ہو گئے تھے. مگر یہ یکدم ایسا کیوں ہوا، اس کا جواب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس طرح کا معاملہ جو لاہور میں کیا گیا یا ہو گیا وہ کیوں ہوا. تو دیکھیں، جب اس طرح چیزیں بدلتی ہیں تو پھر آپ ہر ایک کو موقع دے دیتے ہیں. میں نے کہا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کوئی ایک لیڈر اس طرح کی تحریک رن نہیں کر سکتا. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں، اور اگر لوگ واقعی نکل آئے تو ان کو واقعی کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. لو جی، یہ محمود رشید صاحب، ویسے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں حکومت آپ نہیں کر رہا، لیکن جو انسان عام بندہ یہ جو بیٹھا ہوا تھڑے کے اوپر بھی اس کو بھی پتا ہے کہ ابھی یہاں سے کچھ ہزاروں لوگ ہی نکلنے شروع ہوئے تھے تو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا اور آرمی نے انٹروین کیا اور وہ عدلیہ موومنٹ جو ہے وہ کامیاب ہو گئی. تو آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ حکومت گرانے نہیں نکلے؟ یہ تو آپ ایکسپٹ اون کریں نا اس کو کہ آپ کرنے جا رہے ہیں. آپ کی بات نہیں مان رہی، ختم ہو گئی. پچھلے 1 سال کی جو ان کی پرفارمنس ہے، مسئلے مسائل وہ صفر ہے نا جی. کام تو کر رہے ہیں. عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی. لوگوں کی جو ناراضگی ہے، لوگوں کا جو غصہ ہے، آپ لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں، آپ بد امنی دیکھ لیں، بے روزگاری دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، ان سارے شعبوں کے اندر تو کوئی یہ پلس تو ہوا ہی نہیں، صفر میں نہیں تو مائنس میں ساری چیزیں جا رہی ہیں. اوپر سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ لاہور میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، یعنی کوئی بندہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. 14 افراد کو آپ گولیوں سے بھون دیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بدترین واقعہ کبھی نہیں ہوا. آپ نے ہتی باپردہ خواتین کو منہ کے اوپر گولیاں ماریں، اور جو 83 لوگ جن کے گولیاں لگی ہیں ہم نے ہاسپٹل میں جا کے دیکھا ہے. کیا کسی سیاسی کارکن کو ہینڈل کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ کیا طاہر القادری کے باہر آپ گیٹ کو وہ ہٹانا چاہتے ہیں، رکاوٹیں اور بیریئرز ان کو اس طرح سے ہٹاتے ہیں؟ صاحب، وہ رانا ثناء اللہ صاحب مجھے بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے جناب ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں حکومت ٹاپل کرنے کی، تو کچھ تو کرنا ہے نا حکومت ہے. یہ تو نہیں کہ 5 لاکھ 1 لاکھ 10 ہزار بندہ جمع ہو جائے حکومت کو جب عام مفروضے کی بنیاد پر 15 لوگوں کو بھون دے وہاں گولیوں سے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ حکومت بالکل بیکار بات ہے. اگر وہاں پر اسلحہ ہوتا جی تو یہ 2 بندے پولیس والے بھی پھڑکے ہوتے وہاں پر، وہ بھی گرے ہوتے نا جی. بالکل کسی بندے کو بلٹ نہیں لگا، آن ریکارڈ ہوتا. اور اگر وہاں سے اسلحہ برآمد ہوتا تو یہ 10 دفعہ نمائش کرتے پورے میڈیا کے سامنے کہ جناب یہ اتنی کلاشن نہیں. مجھے اپنی بات مکمل کر لیں. بات یہ ہے ابھی یہ جو 1.25 سال ہو چلا ہے
ٹربیونلز کے اندر 4 ماہ کے اندر یہ پابندی تھی کہ جو وہ فیصلہ دے گا. اگر تو عابد شیر علی صاحب اب کہہ رہے ہیں جی آئے جی ہم نے پارلیمانی کمیٹی بنا دی ہے. 6 ماہ پہلے جب وہاں پر چودھری نثار علی نے کہا تھا کہ ہم آپ 4 کہتے ہیں ہم 40 کے لیے تیار ہیں, ایک طرف یہ بات کہی اور 8 دن کے بعد جا کے جو نادرا کا ہیڈ تھا اس کو سیک کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں عدلیہ کے ماتحت نہیں, ٹریبونل کے ماتحت, یہ ہے نا آپ کے ماتحت تو نہیں دیکھیں نا, انہیں کہا کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. دیٹ واز دا ٹائم کہ آپ ہماری شکایت کو ایڈریس کرتے. عمران خان پی ٹی آئی کو آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور آپ تماشا لگاتے رہے, جس طرح عابد شیر علی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 2002 کی اب تک پینڈنگ پڑی ہیں. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دور ہے اب اس وقت کہ مزید 4 سال ہماری ساری پٹیشن پینڈنگ پڑی رہے اور یہ سینکڑوں سیٹوں کے اوپر جو ہے نا ملی بھگت کر کے اور رگڈ الیکشن کے ذریعے یہ اقتدار پر قبضہ کر لیں؟ نا جی خیر ہوگی. میں کہتا ہوں کہ ہم کو یہ تو نہیں کہہ رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا الیکشن جو ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگ گیا. کھل گئے نا سامنے, کیا کریں سمیاں توڑ دیں پھر؟ بھائی ہم کھل کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہہ رہے عابد شیر علی صاحب لانگ مارچ کریں تو وہ غلط ہے, نواز شریف صاحب لانگ مارچ کریں تو وہ ٹھیک ہے, عابد شیر علی صاحب لانگ مارچ کریں تو وہ ٹھیک ہے, ہم لانگ مارچ کریں تو وہ غلط ہے. عابد شیر علی صاحب ہر لانگ مارچ کے اندر فوج کی انوالومنٹ آئی, چاہے پہلے نہیں تھی بعد میں آئی. خواہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا, آپ جانتے ہیں ابھی شروع ہونے کی خبر ہی آئی تھی, واپس آ گئی اور حکومت چلے گی نواز شریف صاحب کی. عدلیہ مارچ میں بھی زرداری حکومت ڈسکریڈ ہو گئی. اب یہ آپ ان کے تیور دیکھ رہے ہیں, شاہد لطیف صاحب بتا رہے ہیں طاہر القادری صاحب سارے مال ٹاؤن کے بعد بفرے ہوئے ہیں, یہ ویسے ہی بفرے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ الیکشن ہی پورا رگ ہے. واٹ از یور رسپانس آن دیٹ ڈے؟ دیکھیں نجم سیٹھی صاحب ان کے دوست تھے, فخر الدین ابراہیم صاحب عمران خان صاحب کے دوست تھے, چودھری افتخار صاحب عمران صاحب ان کے بڑے ویل وشر تھے. اس وقت تمام جو ٹرائبیونلز تھے جو ان کے وہ ان کی مرضی سے بنے, جو انہوں نے کہا ان کی مرضی سے بنے. الیکشن پہ تو تحفظات پوری پولیٹیکل پارٹیز کو ہیں, جہاں پہ اس کا مطلب آپ جیتے ہیں وہاں پہ آپ کے بھی کینڈیڈیٹس کے خلاف ہمارے لوگ گئے ہوئے ہیں, عمر ایوب صاحب جیت کر آئے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ بھائی میرے میں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب نے روکا ہوا ان لوگوں کو. کیا نواز شریف صاحب نے کہا کہ ٹرائبیونل فیصلہ نہ کرے؟ کیا نواز شریف صاحب نے کہا جی کہ عدالتوں میں نہ جائیں؟ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ہم پہ تو تنقید کرتے ہیں. کیا آپ نے کے پی کے اندر 90 دن میں بلدیاتی انتخابات کرا دیے؟ کیا آپ نے 90 دن کے اندر وہاں پہ دودھ کی نہریں بچھا دی؟ کیا آپ نے 90 دن کے اندر آپ نے وہاں پر بے روزگاری ختم کر دی؟ کیا 90 دن کے اندر آپ نے کے پی کے اندر لوگوں کو آسمان پہ بٹھا دیا؟ کیا آپ نے کے پی کے اندر لوگوں کو نوکریاں اور روزگار کے نچھاور کر دی؟ آپ کے علاقوں میں تو جہاز کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے. آپ کی ایجنسیز کہاں پہ ہیں؟ رات کے اندھیرے میں ڈی آئی خان کو بریک کر کے لاکھوں پاکستانیوں کے قاتلوں کو بھگا دیا جاتا ہے. میں اس نیٹی گریٹی میں نہیں جاتا, اس وقت لڑائی کا ماحول نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ٹیبل پہ آپ مجھے بتائیں, میں میرے محترم ہے محمود رشید صاحب, ہم زیادہ دکھی ہیں لاہور کے جو انسیڈنٹس ہیں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں اپنی پارٹی لیڈرشپ کے, ہم زیادہ دکھی ہیں. ہم دیکھیں ایک چیز مسہیپ ہوا, بلنڈر جس نے بھی کیا نہیں ہونا چاہیے تھا, بہت غلط ہوا, لیکن یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. آپ کیا آئی ایس آئی پہ بلیو کرتے ہیں؟ کیا آپ ملٹری انٹیلیجنس پہ بلیو کرتے ہیں؟ جو ایجنسیز کی ایک کمیٹی بنا دی گئی, کیا ان کے اوپر آپ عدالتوں میں بلیو نہیں کرتے نا؟ آپ بھی اس میں نہیں. ایک سیکنڈ پھر اس کا مطلب نہ آپ پاکستان کی آرمی پہ بلیو کرتے ہیں, نہ آپ عدلیہ پہ بلیو کرتے ہیں, نہ پاکستان کی. آپ پھر کس چیز پہ اعتماد کرتے ہیں؟ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز کے ذریعے آپ سسٹم کو ٹھیک کریں. 2002 کے اندر جو دنیا کا بدترین اداروں کو آزادانہ طور پر کام نہیں کرنے دیا جا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ نادرا کے جو چیئرمین ہے اس کو سیک کر دیا. یعنی 6 ماہ پہلے تک وہ ہیرو تھا اور اس نے بڑا اچھا کام کیا تھا, کوئی کیڑا نظر نہیں آیا. لیکن جس نے دباؤ اس نے ماننے سے انکار کر دیا, راتوں رات جناب اس کو ڈسمسل کے آرڈر آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد پے در پے دیکھیں نا, ایک طرف چودھری نثار وہاں عدالت کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, آئیں بیٹھیں ہم آپ کی شکایات کو ایڈریس کرتے ہیں. دوسری طرف خواجہ سعد صاحب اور وہ بھاگتے ہیں راتوں رات آ کے ٹریبیونل کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کو سٹاپ کروا لیتے ہیں. من پسند ان کے چیف جسٹس تھے, ان کے ذریعے سے جناب وہاں پہ اسٹے آرڈر ہو گیا جی. اب 1 سال وہ اسٹے آرڈر جو ہے نا وہ چل رہا ہے. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ 4 سال تک یہ پٹیشن اسی طرح سے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کیس مار کے کیس نہیں مارنے دینی. اب
جناب یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، یہ جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے عابد صاحب عدالت کو آپ 2018 کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں 2013 جو ہے اس کو کس نے ایڈریس کرنا ہے؟ یہ چیز نہیں، وہ سمجھتے ہیں آپ کے لیے باعث ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کراچی، یہ مجھے بتائیں کہ کراچی میں دھرنے کیوں نہیں دیتے، پشاور میں دھرنے کیوں نہیں دیتے، کوئٹہ کے اندر دھرنے کیوں نہیں دیتے؟ چار شہر میں جلسے کر رہے ہیں، کہاں پہ آپ مجھے بتائیں کہ سندھ میں کسی شہر میں آپ نے جلسہ کیا؟ آپ نے یہاں بیٹھ کے جو پنجاب میں کر دیا نا، یہ 15 افراد کو ڈھونڈ ڈالا ہے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں بڑی سمپتی ہے، اس کا دکھ مجھے بھی ہے، سیلیبریٹ کرتے رہے، دکھ ہے میرے بھائی لاشوں پہ سیاست کرتے ہیں، وہ میری بہنیں میرے بھائی ہیں، مجھے آپ سے زیادہ بات کر رہا ہوں کہ وہاں ہم نے جب تعزیتی قرارداد کے لیے میں اٹھا، پوری اپوزیشن اٹھی اور یہ نعرے لگانے لگے، انہوں نے سیلیبریٹ کیا باقاعدہ۔ ہم نے کہا کہ شرم آنی چاہیے، پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے کہ باہر لاشیں گر رہی ہیں اور آپ یہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم سبق سکھا دیں گے مولوی کو، ہم مولوی کو ساری چیزیں جناب لیکن جس طرح سے آپ نے پنجاب کے اندر جو خون کی ہولی کھیلی ہے، کسی ایک بندے کو آپ نے برطرف کیا، یار یہ نہ کہ ہم نے کھیلی، میں اگر آپ کو کہہ دوں آپ نے کھیلی، پھر آپ یہ نہ کہیں آپ ٹرائیبیونلز بنے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے دیں، مہربانی کر کے آپ کنٹروورسی نہ پیدا کریں کہ ہم نے کھیلی۔ ایک چیز غلط ہوئی اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، ظلم ہے اور سیاہ ترین رات ہے وہ پاکستان کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اور ٹرائیبیونل آپ جس قسم کی کمیٹی چاہتے ہیں بنا کر آپ فیکٹس پہ بات کریں، فیکٹس ہیں، آپ گردنیں اٹھا دیں لوگوں کی، مہربانی کر کے جج کی آپ نے جس نے بھی کیا ہے، جس نے بھی آرڈر دیا ہے اس کو بالکل اٹھانا چاہیے۔ جو جج ہے آپ کی مرضی سے وہ بھرتی بھائی آپ آ جائیں، اور جناب توہین عدالت ہو جائے گی، صاحب توہین عدالت ہو جائے گی، کیا باتیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں۔ آپ بن جائیں، میں بریک لوں گا، عمران خان صاحب کو بنا دیں اس کا سربراہ۔ ٹھیک ہے، نہیں آپ تو غلط کرتے ہیں، نہ آپ ججز پہ اعتبار ہے، نہ پاکستان کی آرمی پہ اعتبار ہے، آپ کس پہ کرتے ہیں؟ آرمی پہ صاحب ایک منٹ، وہ آپ کے دوست ہیں، سارے انہی کے دوست ہیں، انہوں نے لگوایا فخرالدین ابراہیم صاحب کو آپ نے لگایا، نہ بنائیں تو میری ہنسی نکل گئی۔ ابراہیم صاحب کو آپ نے لگایا، کنٹروورشل آپ نے بنایا، کمیٹی بنائی، آرمی کو ہم نے بنائی، پرویز رشید صاحب کہتے ہیں دلیل والے اور خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، جو تبرے آرمی کے اوپر انہوں نے کیے ہیں، یہ آرمی کو کنٹروورشل کو ان کی حکومت بنا رہی ہے۔ نہیں، روزے کا احترام یار، روزوں کا احترام کر لیں، کیونکہ آپ نے آرمی پہ دھاندلی کا الزام لگایا، آپ کے لیڈر نے بریگیڈیئر کا نام لیا، آپ پورے انسٹیٹیوشن آپ پورے انسٹیٹیوشن کا تماشا دیکھتے رہے، آئی ایس آئی کے چیئرمین کو آپ کا ملزم نامزد کروا دیا، ایک چینل کے اوپر پورا دن چلتا رہا، آپ اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، آپ کے پرائم منسٹر نے حمدبیر کی طرف تو چلا گیا اور آئی ایس آئی کی طرف میری بات سنیں، اور آپ کا وزیر نشریات محلے کی عورتوں والوں کے ساتھ یہ کپتی عورتیں محلوں کی اس طرح لڑتی جس طرح آپ میرے ساتھ لڑ رہے ہیں، خدا کے لیے میرے بزرگ ہیں، احترام کرائیں، آنیسٹلی احترام کرائیں، آپ جو لوگوں کا احترام کریں۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، فوج کو کنٹروورشل بنانے والی بات میرے بھائی وہ تو آپ نے پہل کی ہے۔ نہ ہم ان کے ساتھ ہیں، آپ فوج آپریشن کر رہی ہے، آپ احتجاج کی طرف چلے گئے، خراب کون خراب؟ ابھی صاحب ایک بریک لے لیں، فخرو بھائی تو عزت بچا کے چلے گئے، وہ لے لیں بریکیں جی، فخرو بھائی تو عزت بچا کے چلے گئے، فخرو بھائی کی لکیر کو پیٹنے کا کیا فائدہ بھائی، وہ تو نکل لیے، باقی رہ گئے یہاں پہ۔ ویوز پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ابھی بریک لیں، واپس آتے ایک بریک کے بعد۔ نیوز پروگرام بہت بہت ویلکم بیک۔ ابھی آپ بڑے ہاٹ ڈیبیٹ سن رہے تھے عابد شاہ صاحب، میاں رشید صاحب کے درمیان، لیکن میں شاہد لطیف صاحب کو دوبارہ ان کروں گا۔ شاہد صاحب ایک بات بتائیے، میڈیا پرسپشن یہ تھا پہلے کہ جی آرمی اس لیے ناراض ہو گئی ہے مشرف صاحب کے ٹرائل کو لے کے، وہ بھی ذرا بات پیچھے چلی گئی ہے، آرمی اس لیے ناراض ہے نواز شریف صاحب سے کہ جی وہ چاہتے ہیں آپریشن کرنا، پرائم منسٹر صاحب ابھی ڈیلے کر رہے ہیں، امن کمیٹیاں اور یہ وہ چل رہی ہیں، اب تو وہ بھی ہو گیا۔ اب کیا وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سوچیں کہ طاہر القادری صاحب یا عمران خان صاحب یا کسی اس طرح کی موومنٹ کو آرمی سائلنٹ رہ کے بھی سپورٹ کر سکتی ہے؟ اب کیا تناؤ کی وجہ ہو سکتی ہے گورنمنٹ اور آرمی؟ اگر ہے تو ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن میڈیا پرسپشن پہ میں کہہ رہا ہوں۔ جی شاہد لطیف صاحب۔ نہیں جی، مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، یہ صرف طفل تسلیاں ہیں، بہانے ہیں، ہم ہر چیز جو ہے وہ کانسپریسی تھیوری کے اندر ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ یہ میں نے جیسے آپ کو ایونٹس گنوا دیے کہ ایک سال سے اگر ایک پارٹی جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ ریگنگ ہوئی ہے، اس کی تحقیق کی جائے، بھائی کیوں نہیں تحقیق ہوئی؟
پھر یہ جو لاہور والا انسیڈنٹ ہو گیا ٹوٹلی انکالڈ فار ہے. ان دونوں کو دیکھتے ہوئے آپ بتائیے کوئی کانسپریسی تھیوری کی آپ کو گنجائش بیچ میں نظر آتی ہے؟ یعنی یہ تو وہی بات ہوئی کہ غلطیاں آپ خود کریں, کمزوریاں آپ کے اندر ہوں, اور آپ کبھی اس کو کوئی چیز کا بہانہ بنا کے اس پہ لگا دیں, کبھی آپ آرمی کی طرف کر دیں, کبھی آپ کو انٹرنیشنل کانسپریسی کی بات کر دیں, کبھی آپ کہہ دیں جی کہ فلاں شخص فلاں جگہ سے آیا ہے, اس کے پیچھے بھی دیکھو کیا معاملہ ہے. دیکھیں اس طرح معاملے نہیں چلتے بغیر ادھر ادھر دیکھنے کے. میں ابھی بھی یہ کہوں گا مہربانی کریں اندر دیکھیں. ابھی دیکھیں نا ایک لسٹ آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہے, اور میں نے اینڈ آف دا ڈے یہی کہا کہ یہ ساری چیزیں جیسے وہ تحریک چلی تھی ایک جوڈیشری والی, یہ بھی اگر تحریک نظر آئے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آرمی ان لوگوں کو لے آئی ہے. شاہد صاحب یہ جو لسٹ ہے, یہ لسٹ تو عوام نے انتخاب کر رہا ہے نواز شریف صاحب کا 5 سال بعد. وہ اگر ہر پارٹی جو ہے وہ 2 لاکھ لوگ لے کے پہنچ جائے اسلام آباد, پھر تو یہ تو ہر بندہ جو ہے وہ اس طرح الیکشن کے رزلٹ ایکسپٹ نہیں کرے گا. دوسری جو ہاری ہوئی پارٹی ہوگی 2 لاکھ بندے وہ بھی لے جائے گا اسلام آباد میں, پھر اس کو ملا لے اس کو ملا لے. سر یہ لسٹ جو آپ نے گنوائی ہے یا میاں محمود, یہ ہو سکتا ہے جینوین ہو. لوڈ شیڈنگ پاکستان میں ہو رہی ہے, غیر اعلانیہ بھی ہو رہی ہے, بہت سے اور مسائل ہیں, بے روزگاری بڑی ہوگی اس ملک کے اندر. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس حکومت کا مینڈیٹ تو ہے نا 5 سال کا, وہ تو کوئی نہیں چھین سکتا. آپ دیکھیے مینڈیٹ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ مصر میں جو کتنے لوگ جمع ہوئے تھے, پھر آپ مجھے یہ بتائیے تیونس میں کیا ہوا تھا, مراکش میں کیا ہوا تھا. ہوتا ایسے ہی ہے جب لوگوں کے جذبات حکومت کے ساتھ ناراضگیوں کی وجہ سے ابھرتے ہیں تو معاملے اسی طرح ایک کم تعداد سے شروع ہوتے ہیں. میں نے اسی لیے کہا کہ حکومت کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اگر واقعی لوگ بڑی تعداد میں نکل آئے اور یہ ایک موومنٹ اور تحریک کا باعث بن گیا تو پھر ان ملکوں کی ایگزامپل شاہد لطیف صاحب کہہ رہے ہیں مصر سے تیونس سے سبق سیکھیں, کیونکہ وہاں پہ یہاں پہ بھی وہ حال بھی ان کا پھر حال بھی دیکھ لیں, عراق کا بھی حال دیکھ لیں, جا کے طالبان نے قبضہ کر لیا ہے. یہ ان کی سوچ ہے شاہد لطیف صاحب کی کہ پاکستان کا یہ حشر ہو جائے کہ یہ سٹرائکس ہوں, اور جو دنیا کے نقشے میں پاکستان نہیں دکھایا جاتا کہ اس کا مطلب ہے یہ پھر سازشوں میں یہ سارے لوگ شامل ہیں. پھر اور کیا پاکستان کو اس نہج پہ لے جانے کے لیے پھر کون ذمہ دار ہے؟ سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ پھر کن لوگوں نے پاکستان پہ حکومت کی ہے؟ پھر لیں, سب کا نام لیں آپ. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت نہ کنٹروورسی پہ جائیں, نہیں غلط انالیسس کریں, پھر باتیں سخت سے سخت ہو جاتی ہیں. بات کوئی کرتا ہے لے پھر کسی طرف جاتے ہیں. بہتر ہے کہ اس وقت پاکستان کی آرمی کو آپ سپورٹ کریں, آئی ڈی پیز کو دیکھیں, غیر ملکی ایجنڈے پہ کام نہیں کریں. آپ کے جو تحفظات ہیں الیکٹورل ریفارمز کے ذریعے ٹھیک کریں. لوگوں کو نکالنا ہمیں بھی آتا ہے, جلوس جلسے نکالنے ہمیں بھی آتے ہیں, لیکن یہ بڑی نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ اگر آپ کہیں کہ آپ نے بالکل صحیح شاہد صاحب بات کی کہ کل کوئی اور اپوزیشن میں آ جائے گا 2 لاکھ بندے لے کر چل جائے گا, نہ پھر کبھی جمہوریت چلے گی, تو یہ تو پھر سسٹم ہی ختم ہو جائے گا. یہ پوائنٹ کیا الیکشن میرا یہ جو انالیسس کرتے ہیں دفاعی انالیسس, کیا الیکشن نواز شریف نے کروائے تھے؟ کیا الیکشن شاہد لطیف صاحب بڑا ویلڈ سوال اٹھایا عابد صاحب نے کروائے تھے؟ الیکشن میں تو آپ سوال کیجیے, کیانی صاحب وہاں پہ تھے, سوال کیجیے, ہم نے کروائے تھے الیکشن؟ وہ کہہ رہے پوچھے ان لوگوں, وہ کہہ رہے میں نے الیکشن تو نہیں کروائے نا. عابد شیرلی صاحب کہہ رہے ہیں چیز آپ ہمارے پہ ڈالی جاتے ہیں. انہیں کہیں چپ کر جائیں تاکہ میں جواب دے سکوں. جی جواب دیجیے. میں آپ کی باتیں سنتا ہوں, آپ تحمل سے بات کریں. جی ٹھیک. نہیں میں تحمل سے کر رہا ہوں, میں تو درخواست کر رہا ہوں کہ آپ چپ کریں تاکہ میں جواب دے سکوں. مجھ سے سوال کیا گیا نا. جی شاہد صاحب. اوکے دیکھیں یہ جو ریفرنسز دے رہے ہیں نا, یہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک پہ دوسرے لوگوں نے حکومت کی, obviously آرمی کی طرف یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. آرمی کے ساتھ ان کے اپنے لیڈر بیٹھے رہے 10 سال تک, منسٹر تھے, مزے لیتے رہے. کون سی آرمی کی حکومت ہے جس میں سیاستدان شامل نہیں تھے؟ یہ کس طرح کی آرگومنٹ ہے؟ میں اس آرگومنٹ میں الجھنا نہیں چاہتا. میں نے جو پیغام دینا تھا دے دیا. میں ابھی بھی اس پیغام کے اوپر ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ جناب آپ ہوش اور عقل سے کام کریں. یہ کہنا کہ جناب وہ کسی اور نے, پھر ہم کانسپریسی کی طرف جا رہے ہیں, ہم عراق کو بیچ میں لے آئے. عراق کا تو معاملہ ہی ڈفرنٹ ہے. عراق کے اوپر تو یو ایس اے نے چڑھائی کی تھی. میں انڈیجنس موومنٹس کی بات کر رہا ہوں, جن ملکوں میں تحریکیں چلی, میں وہاں کی بات کر رہا ہوں. آپ یعنی ہسٹری جانتے ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے جذبات جو ہیں ان کا احترام کیجیے. میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں, لیکن عوام کا مینڈیٹ بھی تو ہے نا, جیسے جوڈیشری میں نکلے تھے تو حکومت کے لیے مسئلہ بن جائے گا. کرے آپ صاحب کا سوال سن لیں. کامران صاحب ایک سیکنڈ میں دیکھیں, میں نے اپنی بات سب سے پہلے میرا خیال انہوں نے غور سے نہیں سنی.
میں نے کہا اس وقت ہے تحمل کے ساتھ چلنے کا، مل بیٹھ کر ملک کو کرائسس سے، میرا خیال انہوں نے بات سنی نہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لیں، ہم اپنی پاک فوج کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی انہوں نے نہیں سنا. تو میری ہسٹری اتنی خراب نہیں ہے تو میں کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا. تو آپ کو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کر نہ ہمیں فوج کو کنٹروورشل بنانا، کوئی نہیں بنا رہا، وہ تو نہ ہمیں کسی ادارے کو بنانا، کوئی نہیں بنا رہا، جی کسی کو کوئی نہیں بنا رہا، آپ بنا رہے ہیں. میں کنڈیم کرتا ہوں اس بیان کو، میں کنڈیم. عابد شیر علی صاحب کس طرح بنا رہے ہیں؟ شاید اچھی بات ہے. عابد شیر علی صاحب تو فوج کو کہہ رہے ہیں وہ اس طرح. جی نہیں اسٹرینتھن کرنا تو ایک چیز ہے نا، پھر آپ ابھی یکدم لے آتے ہیں کہ جی آدھا وقت وہ رول کرتے رہے، یعنی اب آپ پھر ہسٹری میں جا رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں جی ہم احترام کرتے ہیں، آپ نے تو ہمیں کہا. نہیں مجھے سب علم ہے. اچھا شاہد صاحب، اسی لیے کریکٹ ایک منٹ، شاہد صاحب اکیلے رول نہیں کرتے، ان کے ساتھ سیاستدان رول. ٹھیک ہے شاہد صاحب، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ فوج رول کرتی ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ تو فیکچوئل بات ہے. ایک منٹ، نہیں تو فوج سوال ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، مگر میں ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، مگر میں ساتھ پوائنٹ آ گیا آپ کا، یہ ڈیموکریٹک کس ڈیموکریٹک کے اندر، ڈیموکریسی کے اندر کوئی جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے بھائی. اگر ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اس کی جائز وجوہ ہیں کہ ہم کیوں بات کر رہے ہیں. یہ جو طرز حکومت ہے ان کی، میاں نواز شریف صاحب، عابد شیر علی صاحب بولیں گے نہیں، 16 جو 18 گھر کے افراد ہیں، چھوٹا بھائی چیف منسٹر ہے، خود پرائم منسٹر ہے، سمدھی جو ہے فیڈرل منسٹر ہے، بھتیجے بانجے، بیٹی جو ہے وہ 100 ارب روپے کے اوپر مالک بنی بیٹھی ہے. یہ طرز، یہ ڈیموکریسی ہے؟ کس ڈیموکریسی میں اس طرح ہوتا ہے؟ کیا میسج دے رہا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں آپ صاحب، مجھے ایک موقع دے دیں. آپ میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، آپ نے سب ٹھیک جا رہا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں سب ٹھیک، میرے بھائی نہیں ہے، سب ٹھیک میرے بھائی نہیں ہے. آپ نے پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے 1.25 سال کے بعد، یہ بھی عمران خان کے احتجاج کا نتیجہ ہے. آج ہم سڑکوں پہ آئے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، تو یہ الیکٹرل ریفارمز کے لیے یہ کمیٹی بنی ہے، نہ بنتی. اس سے پہلے پچھلے دور میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مکمکا کر کے آپ نے اکاؤنٹیبلٹی بل بھی وہیں پڑھا. آپ کہہ رہے ہیں اربوں ڈالر لوٹے ہوئے ہم لے کے آئیں گے، کدھر گئے وہ اربوں ڈالر؟ ٹھیک ہے، 60 بلین زرداری صاحب کے آپ مکمکا کر کے آج پھر بیٹھ گئے. یہ انہیں اب نہیں چلے گا. ایک بریک لے رہا ہوں، لیکن عابد شیر علی صاحب آپ کے لیے ایک سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ واقعتاً ری اپروچمنٹ سمجھ سے باہر ہے. آپ کے پاس الیکٹڈ مینڈیٹ ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اپوزیشن کو آپ ہر صورت میں ساتھ بنائیں. عمران خان صاحب کاؤنٹر کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب داستانیں سنا چکے ہیں ہمیں زرداری صاحب کی کرپشن کی، اور اس کی بیس پہ آپ کو ووٹ بھی ملا ہے اس ایشو کے اوپر. یہ ملاب کس طرح کا، یہ آپ سوال ضرور پوچھوں گا جب واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. اس پروگرام میں بہت وارم ویلکم بیک. عابد شیر علی صاحب، میں نے سوال چھوڑا زرداری صاحب کے ساتھ کس طرح آپ لوگ اتنی اچھی رسم رکھ سکتے ہیں؟ ان کی وجہ سے تو ان کے تو کرپشن کے چارجز لگائے ہوئے آپ کی حکومتوں نے. جی دیکھیں، ان کی پارٹی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، صوبے سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے. کراچی میں وہ چاہے امن کا معاملہ ہو، زرداری صاحب پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تھے. اسلام آباد وہ تشریف لائے پرائم منسٹر کے ساتھ، آپ نے بھی وہ دیکھا. دیکھیں، ملک کی بہتری کے لیے ہمیں مل بیٹھ کر چلنا ہوگا. ٹھیک ہے. محمود رشید صاحب میرے بزرگ بھی ہیں، میں روزے میں ان کا احترام کرتا ہوں. غصہ کر جاتے ہیں آج کل جلدی، غصہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں اپوزیشن کا کام ہے غصہ کرنا. ہم چاہتے ہیں کہ مل بیٹھ کے چلیں. آپ نے باتیں گنا دیجیے ہماری وجہ سے ہوا، چلیں جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں مل بیٹھ کر. یار ہمیں پاکستان کے لوگوں کو حل نکالنے ہیں، جلسے جلوس سارے نکال سکتے ہیں، ہم بھی نکال سکتے ہیں، لیکن یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے. آپ سسٹم کو مضبوط کریں. انڈیا میں یہ کیوں نہیں؟ انڈیا میں بھی پہلے داندلی کے شور شرابے ہوتے رہے، بڑا شور مچتا رہا، معاملہ ٹھیک ہے. الگور کا الیکشن ہوا بش کے ساتھ. ایک سیکنڈ، اس طرح کے جلسے جلوس آپ نہیں کر سکتے عوامی سطح پہ معذرت کے ساتھ. جانے چلے، یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کی سوچ ہے. دیکھیں کے پی کے اندر ہیلتھ کے ایشو ہیں، پولیو وہاں پہ ہے، خسرہ وہاں پہ ہے، لوگوں کو سہولت دینی آپ نے میری ہے. آپ غصہ نہیں کریں، میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں. عابد بھائی آپ بھی جا کے پی کے اندر جا کے لوگوں کے ویوز لے لیں. میں چاہتا ہوں کہ آئیں مل کر، جہاں پہ ہم کرپشن کریں گے آپ ہماری گردن اتار دیں. بالکل ٹھیک ہے. عابد شیر علی صاحب، جہاں پہ غلط کام کریں گے آپ ہمیں لٹکا دیں، ہم آپ کے ساتھ. بس ٹھیک ہے. یہ عابد شیر علی صاحب جناب ایفیشینٹ وزیر ہیں، یہ تو ہم مانے. پوری کیبنٹ میں سب سے زیادہ ایفیشینٹ میرا تو رائے یہی ہے، اور اس لحاظ سے بھی کو اپریشیٹ کرتا ہوں. کوششیں کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ اس ملک کو اندھیروں سے دور کرنے کی. اس چیز کو عابد شیر علی صاحب کیپ اٹ اپ. حکومت آپ کی اللہ کرے 5 سال پوری کرے. اگر سونامی صاحب جو ہے ان کا پی ٹی آئی کا
جس نے آپ کو تنگ نہ کیا مزید، اور طاہر القادری صاحب نے. بہت شکریہ آج کے پینل کا. ویورز آپ نے لوگوں کی بات سنی، اپنی فیڈ بیک سے ہم آگاہ کرتے رہیے. کل تک کے لیے پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت.